بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورہ مومنون سے 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، جو مشتمل ہے سورہ مومنون کے ساتھ ساتھ سورہ نور اور سورہ فرقان کے ابتدائی حصے پر. اور سورہ مومنون کا یہ لفظ، یہ عنوان ہی اس سورت کے مرکزی مضمون کو بھی بیان کرتا ہے، اور وہ دراصل استحقاق جنت میں داخل ہونے کے وہ صفات ہے جو مومنوں کو یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ خوبیاں ہے، یہ وہ طرحۂ امتیاز ہے جس سے مومن ممیز و ممتاز ہو جاتا ہے باقی انسانوں کے مقابلے. یہ اخلاقیات کا وہ اعلیٰ پیمانہ ہے جس پہ قرآن حکیم اپنے ماننے والے کو پیش کرتا ہے کہ یہ وہ خوبیاں ہے بیسکلی اور بنیادی، جس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور دین دراصل انہی خوبیوں اور صالحیت کے ان مدارج کو ایک مومن کے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہونے کا نام ہے. انبیاء یہی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کرتے ہیں. کتاب اللہ ہمیشہ یہی تربیت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اولین شاگرد صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اور اس کے بعد یہ تسلسل ہے. ہر اسلامی اجتماعیت، ہر اسلامی تحریک، دنیا میں جتنے تحریکات اسلامیہ ہیں، ان سب کا فلسفہ اخلاق یا بنیادی اخلاقی فلسفہ ہی یہ ہے کہ ماننے والے، ساتھ چلنے والے ہر شخص ان اخلاقی اوصاف سے متصف ہوگا. اس لیے سورہ مومنون کے یہ ابتدائی 11 آیات ہم ذرا تفصیل سے لیں گے، اور اس پارے میں چونکہ سورہ نور شامل ہے پورا، اور سورہ نور اپنے مباحث کے لحاظ سے، معاشرے اور خاندان کی تشکیل کے لحاظ سے ایک بہت اہم ترین تعلیمات پر مشتمل ہے، تو ہم سورہ نور کو زیادہ وقت دیں گے، سورہ مومنون کے یہ ابتدائی حصہ اور پھر اس کا خلاصہ لے لیں گے. سب سے پہلی خوبی جو ذکر کی ہے قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہوئے یقیناً مومن. اور یہاں قرآن حکیم مومنون ذکر کرتا ہے. قرآن حکیم اپنے تعلیمات میں یہ فرق نہیں رکھتا کہ مخاطب مرد ہے یا عورت ہے. قرآن حکیم دونوں کو یکساں مخاطب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں جس طرح ایک مرد مخاطب ہے، جس طرح ایک مرد جواب دہ ہے، جس طرح ایک مرد کے لیے تعلیمات ہے، اسی طرح بذات مخاطب ہے ایک خاتون بھی، ایک لڑکی، ایک بچی بھی، جس طرح کہ ایک لڑکا اور ایک آدمی مخاطب ہوتا ہے. جو ذمہ داریاں اطاعت کی عائد ہوتی ہے ان کے مخاطب دونوں یکساں ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا ہر ایمان قبول کرنے والا کامیاب ہے. اب آگے اس کامیابی کے پیمانہ کیا ہے، معیارات کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، یا اس کی ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ تو فرمایا
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم ٹیکنیکلی طور پہ تو نماز میں فرائض اور واجبات کا ذکر کرتے ہوئے خشوع کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ فنی یا عملی طور پر عمل پیرا ہونے کے تقاضے ہیں کہ جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو اور ان فرائض کی تکمیل ہو تو نماز پوری ہوتی۔ لیکن نماز جس روحانی سفر، جس دلوں کی دنیا کی تبدیلی کی بات کرتا ہے، وہ خشوع سے متعلق ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نمازوں کے اندر اس کیفیت کو مطلوب ٹھہرایا جو انسان کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا خاص کر دے کہ دل ما سوائے اللہ سے خالی ہو جائے، پھر ارد گرد کے اثرات نہیں ہو، سر پہ کوئی پرندہ آ کر بیٹھے تو نمازی کو یہ بات محسوس نہ ہو۔ یہ حضور قلب اور یہ ارتکاز توجہ کا یہ معیار و مطلبہ خشوع سے حاصل ہوتا ہے۔ خاشعین مومنین کی صفت دوسری بیان ہوئی، ایمان کے بعد خشوع نماز میں خصوصاً۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ مومن جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمام لغویات سے، فضول اور بے معنی اور غیر مفید مشاغل سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اب یہ لغویات میں کیا کیا شامل ہے؟ وہ سب چیزیں جو انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور انسان اس میں مصروف ہوتا ہے۔ اس سے جس بات کی اہمیت واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ وقت کو اپنی پراپرٹی سمجھتے، یعنی خود کو اپنی پراپرٹی سمجھتے اور اپنے وقت کو۔ میرا جسم میرا ہے، میں اسے جب جہاں جیسے استعمال کروں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے لیے ہم نے ذکر کیا کہ ان کا کلمہ ہی یہ بنتا ہے کہ لا الہ الا الانسان۔ انسان اپنے حواس سے، اپنے عقل سے جو چاہے اپنے لیے، اس کو چاہنے کا حق ہے۔ یہ کانٹ کا وہ بنیادی تصور، اور اس پہ یہ پوری دنیا اب کا یہ سرمایہ دارانہ نظام۔ اس میں کیا چیز لغو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسانی عقل کا سب سے بڑا تقاضا وہ خود کو تسکین دینے کا ہے، سرور دینے کا ہے، سکون دینے کا ہے، یعنی خواہشات نفس کی تسکین۔ اس کے لیے وہ کیلوں کی دنیا آباد رکھیں گے، وہ کیل جس کا عملاً کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جسم کو یا ذہن کو، وہ آباد رکھیں گے مختلف قسم کے تعلقات میں، روابط میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وقت کا اسراف جن چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم جب لغویات کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں وہ سب کھیل شامل ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس لیے کھیلتا ہے کہ بدن کو فائدہ ہو، ذہن کو فائدہ ہو، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب لوگ تیر اندازی اور دیگر مفید کھیل اور مشاغل اختیار کیے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ دوسرے نمبر پر لغویات میں آتے ہیں وہ سب کہانیاں جو انسان کو نہ تو کوئی سبق دیتے ہیں نہ کوئی رہنمائی کرتے ہیں، صرف وقت کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو قرآن حکیم لغویات میں کسی ایک کا ذکر نہیں کرتا۔ ہاں، لغویات میں سنت ایک رہنمائی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اہل مکہ نے ایران سے کچھ خواتین منگوائے تھے جو ناچ گا کر رستم و سہراب کے قصے سنا کر لوگوں کو مصروف رکھتے تھے، اور یہی طریقہ آج کی میڈیا کا ہے کہ حقیقی شکل کے بجائے اپنا مطلوبہ یا غیر حقیقی شکل اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنا زیادہ دکھایا جائے کہ حقائق اس کے پیچھے چھپ جائے۔ تو لغویات ایک وسیع دائرہ ہے۔
ہر وہ کام جو اللہ سے دور کرنے والا، اللہ سے غفلت میں ڈالنے والا، دین سے دور کرنے والا، دین سے غفلت میں ڈالنے والا ہو، وہ لغویات ہے۔ اس لیے قرآن حکیم مومنوں کی تیسری صفت بیان کرتا ہے کہ یہ لغویات سے اعراض کرنے والے، اس لیے کہ ان کا جسم، ان کا وقت، ان کی صلاحیتیں یہ امانت ہے، اور امانت جب اپنی جگہ پہ استعمال نہ ہو تو وہ خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، چاہے اس کے درجے کوئی بھی ہو، فرض کا درجہ ہو، واجب کا درجہ ہو۔ ہم بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ انفاق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو بس جو میرا سونے اور زیورات یا نقد کا جو سال گزر جائے وہ فرض زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ قرآن حکیم جب مسلمان کے مال میں حقوق کا ذکر کرتا ہے دوسروں کا، تو فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مومن کے مال میں حق ہے۔ ہم جب کسی مستحق کو دیتے ہیں تو ہم اس پہ احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فرض نبھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ مومنین تو وہ ہے جن کے اموال میں ہر مسکین اور ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا حق ہے۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد یہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہر حال میں اور صرف اپنے لیے کمایا جائے۔ رشتہ دار وغیرہ ان سب پہ پیسے کا یہ خرچ، یہ کیپٹلزم میں فضول خرچی ہے اور غیر منفعت والا کام ہے جو آپ کو دنیا میں مزید کچھ کما کے نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے بینک اشتہار لگاتے ہیں، پیسہ بچائیے کل کام آئے گا۔ اگر آپ دوسرے پہ خرچ کریں گے کل آپ خود پریشان ہوں گے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا لازمی خاصہ بینکاری ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچت، جس سے ہمیں فائدہ ہے۔ تو قرآن حکیم چوتھی صفت زکوٰۃ کے بعد پانچویں صفت پاک دامنی کا ذکر فرماتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنے پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ پاک دامنی کے حفاظت کے لیے قرآن حکیم نے تمام وہ طریقے سکھائے، تمام وہ رہنمائیاں کی جو اس کے لیے مطلوب ہے، اور اس کا ایک فارمولہ بن جاتا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں لازمی ہو وہ بھی فرض ہو، حرام سے بچنے کے لیے جو چیزیں لازمی ہے ان سے بچنا بھی لازمی ہے، یا حرام کی طرف لے جانے والے جو راستے طریقے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے۔ اس لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مشہور قول ہے جو انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا تھا کہ اسلام اور عیسائیت میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا، تو خود کہا کہ اسلام مقصد کے ساتھ ساتھ طریقہ کار کے نیک ہونے کا بھی حکم دیتا ہے، اور عیسائیت میں ٹیکنیکلی لحاظ سے صرف مقصد نیک ہونا کافی ہے، راستہ اور طریقہ کوئی بھی ہو۔ تو قرآن حکیم جو فرماتے ہیں کہ اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، تو یہ حکم قرآن حکیم مرد اور عورت دونوں کو دے رہا ہے، اور اس کے لیے وہ معاشرہ تشکیل دینا جس میں عصمت، عفت اور حیا کا تحفظ ہو، وہ فرض اس لیے ٹھہراتا ہے کہ پاک دامنی کا یہ تحفظ اس معاشرے میں ممکن ہی نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لاگو اور نافذ نہیں ہو۔ تو اقامت دین کی جدوجہد لازمی اور ضروری اور فرض اس لیے قرار پاتا ہے، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ نسب امام یعنی امت مسلمہ کا ایک خلیفہ ہونا یہ واجب ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ اسلامی نظام کے بغیر آپ انفرادی نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ پاک دامنی کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم ذمہ داری بتاتا ہے، صفت بتاتے ہیں مومنوں کی، اور یہ ذمہ داری اور اس صفت کے لیے ایک درجہ تو وہ ہے کہ جب پاک دامنی پامال ہو تو آگے سورہ نور میں اس کے لیے حکم آئے گا، لیکن پردے کا حکم اور مرد عورت کے مخلوط گیدرنگ سے بچنا،
چاہے وہ کسی دینی تقریب میں کیوں نہ ہو، کجا کے تعلیمی ادارے اور عام معاملات، یہ سب وہ طریقے ہیں اور اخلاقیات کی تعلیم جو مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دے۔ جب اولاد بڑے ہونے کے بعد حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے، پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے ہم حدود اللہ سکھاتے نہیں ہے، سمجھاتے نہیں، تو لازمی ہے کہ ہم اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت ماحول ایسا دے کہ وہ دین سے جڑ جائے، وہ اپنے حقوق، وہ یہ فرق بنیادی طور پہ جان لے۔ جب ہم پاک دامنی کی بات کرتے ہیں تو سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ جسم کو انسان کی اپنی مرضی اور ملکیت اور پراپرٹی سمجھتا ہے، میں اسے کیسے اور کہاں برتوں، کسی کو دکھاؤں یا کسی کو نہیں، کسی کو مجھے اس پہ پابند کرنے کا اختیار نہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام جسم کو اللہ کی ملکیت اور انسان کے پاس امانت ٹھہراتا ہے، اور یہی اللہ ہی یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنی انگلی کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ آپ اپنا جسم کا کوئی حصہ، چاہے وہ گردے کی شکل میں ہے یا انگلی کی شکل میں ہے، وہ فروخت نہیں کر سکتے۔ اسلام میں انسانی جسم کی خرید و فروخت حرام اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے وہ۔ اب سرمایہ دارانہ ترقی یا سرمایہ دارانہ سائنس یا سرمایہ دارانہ میڈیکل، وہ انسانی جسم ہر طرح سے فروختگی کے لیے پیش کرتا ہے۔ آج جس کی بہت بڑی مثال ہمارے ہاں کرائے کی کوک کا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں جس کے بچے جب اور جتنے تعداد میں یا جہاں پیدا کروں۔ اس کی بدقسمتی کی ایک اور پہلو یہ ہے کہ کرائے کی اس کوک کی سب سے بڑی مارکیٹ ہمارا پڑوس ہندوستان، اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر آ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں بھی ایسی جگہ وجود میں آئی ہے جہاں کرائے پر دوسروں کے بچوں کی پیدائش اور اسے جننے کے لیے کہ وقت تک ہزاروں ڈالر کی فیس لے کر، جس میں مقامی ایجنٹ کو بھی ملتا ہے، اس عورت کو بھی کچھ مل جاتا ہے، اور وہ کسی اور کے بچے کو پیدا کر کے اپنی صرف دنیا کی چند خواہشات کی تسکین کرنے کے لیے۔ بظاہر یہ بات ہم اپنے باحیا ماحول اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیر بحث بھی نہیں لاتے، اور جب بھی ہم پاک دامنی کی بات کرتے ہیں تو صرف پرانی مثالوں تک بات رہ جاتی ہے۔ اس طرح اس سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کے نظام عفت و عصمت کو جس گہرائی کے ساتھ خراب کیا ہے، کچھ عرصے میں اس کی قباحتیں جہاں سرمایہ دارانہ نظام پوری طرح وہاں تو آ چکی ہے، ہمارے معاشروں میں بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ لیکن اس کا حل حفاظت کا عملی طور پر صرف ایک ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام پر مشتمل کسی خطۂ ارضی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنے نکاح کے رشتے کے علاوہ کہیں سے اپنی خواہشات کی تسکین پوری کرتے تو یہ لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ مومنوں کی نمبر 6 اور نمبر 7 صفت ہے، اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والے، یعنی امانت دار۔ یہ امانت کا تصور جب اسلام دیتا ہے تو دنیا کے تصور امانت کے مقابلے میں یہ زیادہ جامع، زیادہ وسیع ہے۔ دنیا میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2 پیسے صحیح رکھنا یا صحیح نہ رکھنا، یا 2 پیسے کا فراڈ کرنا امانت کے خلاف، یعنی دنیا کا تصور امانت صرف پیسوں کے ساتھ ہے۔ اسلام کا تصور امانت وسیع ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی یہ بات بھی امانت ہے، یعنی پیسے کے ساتھ ساتھ۔ ہم جب اس کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں تو ایمان
کے نتیجے میں اللہ کا جو دین ہمیں ملتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا سب سے بڑی امانت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر مسلمان اس امانت کا حامل ہے، اس امانت کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ اس طرح جب مسلمان نکاح کرتا ہے تو اب امانت میں کچھ اور چیزیں شامل ہوگی۔ یہ جوڑا یعنی میاں اور بیوی کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ امانت ہے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے ناموس، ایک دوسرے کی باتیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کے بعد کسی عورت کے لیے سب سے اولیت اس کے شوہر کی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے معاملے میں کسی کی بات نہ رکھے۔ یعنی قرآن حکیم رشتوں میں ترتیب تو توحید کے بعد والدین کے درجے کی بتاتا ہے، لیکن شادی کے بعد بیوی کے لیے یہ ترتیب یوں ہو جاتی ہے کہ توحید کے بعد اپنا گھر یعنی اپنے شوہر کا گھر اور اپنا شوہر اولین درجہ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی تمام رشتے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا امانتوں کی حفاظت، اور نکاح کے بعد جو امانت وجود میں آتی ہے وہ اسلامی اجتماعیت اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ سب تعلقات ہیں۔ ہم جب اسلامی نظم کی بات کرتے ہیں، اسلامی جماعت کی بات کرتے ہیں، تو امانتوں کا تصور یہاں کچھ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اسلامی اجتماعیتوں کے جو پیسے ہیں یعنی بیت المال ہے وہ امانت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ایک اہم امانت ہے، لازمی امانت ہے، اس میں ہر طرح کی خیانت اسی طرح کا جرم ہے جس طرح کے چوری اور باقی سب خیانت ہے۔ لیکن اسلامی اجتماعیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور سنتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین ترجیح دی ہے ان افراد کو جو آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یعنی اسلامی نظم میں سب سے مہنگا اور سب سے اہم امانت وہ افراد ہے جو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تنظیم کے، اسلامی اجتماعیت کے۔ ان میں ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، لہذا یہ ملت کے مقدر کا ستارہ قابل تعظیم ہے، ہر حال میں اس کا احترام، اور اسے اپنے ملازمین کے طور پر نہیں بلکہ اپنے جیسے ساتھیوں کے طور پر کی طرح ڈیل کرنا یہ قیادت کی ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داران کے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی کارکن ضائع ہوتا ہے، کوئی ساتھی ضائع ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ باز پرس ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی ہے، اور ان سے ایک مرتبہ یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے فتح مکہ کی اطلاع اہل مکہ کو بھیجنی چاہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چلا، وحی کے ذریعے پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر اور ایک اور صحابی کو بھیج کر اس خاتون سے خط واپس منگوایا، انہیں اطلاع پہنچی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، پہلے میری بات سنیے، میرا اپنے ایمان، اپنے رب آپ پر کے ساتھ تعلق پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اصل میں مکہ میں سے باہر سے آ کر رہنے والا ہوں، جب میں نے ہجرت کر لی وہاں ہمارا خاندان کچھ موجود ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، تو ان کو اطلاع ہو یا نہ ہو آپ کو فتح ہوگی۔ میں نے یہ چاہا کہ باقی جتنے ہمارے مہاجرین ساتھی ہیں ان کے تو وہاں رشتہ دار ہے، وہ ان کے مفادات کا وہاں خیال رکھتے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے تو میں ان پر ایک احسان کر لوں، قطع نظر اس کی کہ یہ عذر کتنا قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اب اسلامی ریاست کے خلاف جاسوسی کی سزا آج بھی سزائے موت ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ شخص بدر میں میرے ساتھ تھا، یعنی اتنے جب کوئی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی قریبی ساتھی ہونے کے ناطے، قربانیوں کے ایک دستان ہونے کے ناطے اب اس نے ایک غلطی کی ہے، میں اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کو مستقل ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دوں یا اس کو کوئی سزا دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس کا یہ مطلب کبھی نہیں لیا جا سکتا کہ اجتماعیت کے اندر غلطی پہ باز پرس نہ ہو، جواب طلبی نہ ہو۔ مقصود یہ ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن ساتھی نہ ٹوٹنے پائے۔ ہر ساتھی، ہر فرد اسلامی تحریک کا وہ سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، جس کو بچانا، جس کو محفوظ رکھنا، جس کو ساتھ لے کر چلنا اور جنت تک پہنچانا، یہ اسلامی اجتماعیت کے ہر ذمہ دار اور ہر ساتھی کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن حکیم کے نے جب امانتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی ایک اہم ترین امانت ہے۔ وَأَخْذِهِمْ رَاعُونَ، اور وعدے، ان میں اس پہ ہم نے وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ میں تفصیل سے بات کر لی تھی کہ تمام وعدے مراد ہے، اور یہ گویا مومن کی پہچان ہی معاشرے میں امانت دار کی ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلانا، انہوں نے یہ حکم دینا کہ صبح ان لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے آ جانا، یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ بدترین دشمن کی امانت بھی ساتھ ہے تو اس امانت کو واپس کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم ان سب والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور آخر میں جو ذمہ داری ہوتی ہے، پہلی والی یہ تھی نماز میں خشوع، اب نمازوں کے بارے میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور ایمان کے بعد چونکہ نماز وہ اولین عبادت ہے جو ایک مسلمان کے تشخص، ایک مسلمان معاشرہ اور ایک مسلمان گیدرنگ اور اسلامی خاندان اور ایک مومن پر اللہ کی اولین فرض عائد ہوتا ہے روزمرہ میں، جس کو وہ اپناتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے، انہیں یہ صفات جن میں ہو ان کے لیے فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ سب وہ مومن فرد ہے، یہ مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، مومن خاندان ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ لیکن یہ جنت الفردوس کے وارث اس طرح نہیں ہوں گے کہ کچھ دیر کے لیے اس میں جائیں گے، بلکہ خالدون، اس میں ہمیشہ کی۔ جنت کا تصور قرآن جب بھی پیش کرتا ہے تو فارم ہاؤس یا پکنک پوائنٹ کے طور پہ نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے جا کر پھر واپس آ جائے، بلکہ قرآن جنت کی خوبی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جنتیوں کو ہمیشہ کے لیے ملے۔ قرآن حکیم سورہ مومنون میں 58ویں پارے میں اس کے بعد تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر فرماتا ہے اور 9 مراحل کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے انہیں مٹی سے، اور مٹی کے بعد یہ نطفے سے، پھر جمع ہوا خون، اس کے بعد لوتڑا، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر اسے گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اس طرح یہ انسان وجود میں آ کر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ اس کے موت کا آنا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ 9 وہ مراحل ہے جس سے ایک انسان گزرتا ہے۔ قرآن حکیم پھر توحید کے دلائل ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد انبیاء کے واقعہ، خصوصاً نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم مومنوں کے پھر صفات بیان کرتا ہے 4: اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ریاکاری یا ریاکارانہ شرک سے بچنے والے، اور نیکیوں کے باوجود دل میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ، من متقی، اور جو یہ تصورات اپناتے ہیں وہ قیامت کے دن کامیابیوں سے دوچار ہوں گے، ان کو موقع عظمت اور رفعت کا ملے گا، اور جو اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے ان کے لیے تباہی اور ناکامی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کا وزن اعمال کا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور اسی کے لیے کاوش ہوتی ہے۔ سورہ مومنون کو ہم نے مختصراً لیا تاکہ ہم سورہ نور کے لیے کچھ وقت نکال سکیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زندگی کے مراحل میں سے ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ اس کے مضامین، اس میں جو تربیت، اس میں جو رہنمائی ہے، جو احکامات ہے، اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس میں ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو خصوصاً سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو عورتوں کو حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ خاندان اصل میں وجود پاتا ہے، مستحکم ہوتا ہے کسی عورت کی بنیاد پر۔ یعنی ایک مرد کی تعلیم و تربیت تو صرف ایک فرد کی ہوتی ہے، لیکن ایک بچی کی تعلیم و تربیت دراصل ایک خاندان کی تعلیم و تربیت ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے ایک سرکاری حکم جاری کیا تھا۔ اس صورت میں بنیادی طور پر احکامات ہیں 16 کی تعداد میں، ہم ایک ایک کا ذکر کریں گے۔ یہ 16 احکامات دراصل اس معاشرے کو وجود بخشتے ہیں جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ کہتے ہیں، اسلامی ریاست، اسلامی اجتماعیت، اقامت دین والا ملک، انہی احکامات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ اب اس صورت کو نور بھی اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں نور کی ایک تمثیل، یعنی ایمان، مومن کے نور کا ذکر ہے، ایمانی نور کا، لیکن مجموعی لحاظ سے اس صورت کے احکامات دراصل وہ روشنی فراہم کرتے ہیں، وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ گویا وہ لائٹ ہاؤس ہے جو دور سے دکھاتا ہے کہ یہ شہر ہے، یہ علاقہ ہے جہاں تم نے آنا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر یہ اتنا نمایاں، ممیز اور ممتاز اور واضح روشنی دیتا ہے کہ ہر شخص جب اس کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی منور بھی ہو جاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے۔ چونکہ سورہ نور مسلمان خاندان کی رہنمائی کرتا ہے تو ہم ان احکامات کو بالترتیب لیں گے، لیکن پہلے یہ پس منظر یاد رہے کہ سورہ نور 6 ہجری کے وسط میں سورہ احزاب کے بعد، سورہ احزاب اس کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ نور اس سے پہلے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر، چونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مشہور واقعہ جسے واقعہ افک سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں پھر پردے کے احکامات بھی ہے، اور پردے ہی کے کچھ احکامات سورہ احزاب میں بھی ہے۔ تو سورہ نور پہلے اور سورہ احزاب اس کے بعد، دور تقریباً 6 ہجری کا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها۔ قرآن حکیم کی سب صورتیں اس کے احکامات میں سے ان احکامات کے لیے، اس صورت کے لیے قرآن حکیم نے لفظ فرض کا استعمال کیا، ہم نے یہ لازم کیا ہے، یعنی باقی تمام احکامات بھی اسی طرح لازم ہے، لیکن ان احکامات کی اہمیت ہے، تبھی تو قرآن حکیم نے خصوصاً اس کی فرضیت اور لزومیت کی بات کی۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلا حکم دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور کے آیت نمبر 2، پہلا حکم معاشرے کے لیے کہ تم میں سے جس شخص سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اب یہاں اس تاکید کے لیے کہ قرآن حکیم کا یہ حکم کسی ایک کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ معاشرے کی کسی ایک جنس کو پاک دامن نہیں بنا سکتے اگر دوسرا جنس نہیں ہے، یعنی معاشرہ یا تو پورا پاک دامن بنے گا اور یا پورا پاک دامنی سے دور ہوگا۔ اس لیے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100، چاہے بدکاری کا ارتکاب کوئی مرد کرے یا عورت کرے، ان کی سزا 100 کوڑوں کی ہوگی۔ اب یہ بات سن کر ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ دراصل میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بین الاقوامی لحاظ سے یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں اخلاقیات کے لحاظ سے سرمایہ دارانہ فلسفہ رائج ہے، اور سرمایہ دارانہ فلسفے میں جسم کو انسان کی پراپرٹی بنا دیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ انسان کی پراپرٹی نہیں بلکہ ریاست کی پراپرٹی بنتی،
اور جس کے نتیجے میں یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جو آزادی ہے لیکن دراصل جبر ہے، تو ہم بظاہر تو اس کو آزادی سمجھتے ہیں کہ فرد آزاد ہو رہا ہے، لیکن فرد آزاد نہیں ہو رہا ہے، فرد غلام بنا جا رہا ہے اس نامعلوم ریاست کا۔ اور اس ابھی تو ہمارے صرف شانتی کارڈ میں چپ لگ رہے ہیں یا چپ والے شانتی کارڈ آ رہے ہیں، جو ابھی نانو میٹر نصب ہوگا، جو ویکسینیشن کے ذریعے سب کے بدن کے اندر سے اس کے تمام احساسات اور جذبات کو بھی کنٹرول کریں گے۔ قرآن حکیم نے انسانی عزت کو اور اس کا تعلق مقاصد شریعت میں سے نسل اور نسب کے تحفظ سے ہے۔ یہ جو مغرب اب ہمیں تصور دے رہا ہے کہ نسل کے محفوظ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نسب کے محفوظ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بچے کو اس اپنی مرضی سے خود اپنے جینڈر کو سلیکٹ کرنے کا حق ہے۔ لہذا اسکول میں داخلے کے وقت ابھی بچے کو اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کی عمر آئے گی تو یہ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ وہ تصورات ہیں جو عمل کی شکل میں سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے تہذیبی معاشرے میں تو لاگو کر دیے ہیں، کہیں زیادہ اور کہیں کم، اور ہم انہیں مسلمان دنیا اس کا عنقریب یا آہستہ آہستہ شکار ہونے والے ہیں۔ تو قرآن حکیم یہ جو بدکاری کی شکل بتاتا ہے، اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ یہ جرم ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ انہیں محسن یا محسنات اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے، جو سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ اور پھر بائبل میں تو باقاعدہ متن کا حصہ ہے اس جرم کی یہ سزا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اخلاقیات ہے، جب ہم ناسخ و منسوخ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ عقائد میں ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا، تاریخی حقائق میں یا کائناتی حقیقت میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوتا، اس طرح اخلاقیات میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوتا۔ ناسخ و منسوخ عبادات کی مختلف شکلوں میں طریقے بدلتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک تو وحی کے نتیجے میں کسی چیز کو اچھا سمجھا گیا اور بعد میں اسے غلط یا منع کیا گیا۔ جو بے اخلاقی ہوگی، جو بدکاری ہوگی، جو غلط ہوگا اخلاقیات میں، وہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یکساں اس کو غلط کہا جائے گا، اور جو ان ادوار میں صحیح اور درست سمجھا گیا، اللہ کے حکم وہی ہمیشہ ایک ہی تعلیم دیتی ہے اخلاقیات میں، اس میں تضاد نہیں ہوتا۔ دوسرا حکم قرآن حکیم نے سورہ نور کے آیت نمبر 3 میں دیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ بدکار مرد ہو تو وہ ہمیشہ بدکار عورت کی تلاش کرتا ہے یا کسی مشرکہ کی تلاش کرتا ہے، اور اس طرح بدکار عورت بدکار مرد کی تلاش کرتی ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ وہ خود پاک دامن ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اپنے لیے پاکیزہ اور پاک دامن رشتوں کا انتخاب کرے، اور نکاح نام ہی پاک دامن ہونے اور پاک دامن رہنے کا ہے۔ یہاں اس بات سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جن سے کبھی یہ گناہ، یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر ان کے ساتھ رشتہ ٹھیک نہیں ہے؟ توبہ طائب ہونے کے بعد یا اپنی غلطی کے تدارک یعنی سزا بھگتنے کے بعد جو مسلمان اور مرد پاک دامن ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس کی ہے کہ نکاح کو ڈال بنایا جائے، نکاح کو صرف ایز اے فیشن بنایا جائے، یا نکاح کو آڑ بنا کر نکاح کے ہوتے ہوئے بدکاریوں کے دروازوں کو کھلا رکھا جائے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا
کہ نکاح دراصل تحفظ دیتا ہے پاک دامنی کا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا۔ قرآن حکیم سورہ نور میں حکم عطا کرتا ہے آیت نمبر 4 میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ ایک حصہ۔ اب قرآن حکیم نے پہلے تو عملاً بدکاری کی سزا قرآن حکیم نے بتائی، اب اس جرم کا ذکر ہے جسے ہم بہتان یا الزام کہتے ہیں، کہ جب کوئی عاقل بالغ شخص، یعنی جس کے ذہنی سطح عمر کے لحاظ سے، بظاہر یہ بچوں کی بات نہیں ہے، جس طرح باقی جرائم میں اسلام ایک معیار رکھتا ہے، اس طرح یہاں بھی کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگا دے اور اس کو گواہ دستیاب نہیں ہے بدکاری کا، جسے ہمارے ہاں اس کی ایک اور شکل موجود ہے جو بہت ظالمانہ ہے، کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے، یعنی تمام انسانی معاشروں میں قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، مس یوز ہوتا ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون کا غلط استعمال، اور عدالت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ یہ جو الزام لگا ہے یہ جرم واقعی سرزد ہوا ہے یا نہیں۔ اگر کہیں ظلم ہوا ہے تو مرتکب افراد کو سزا ملے۔ اسلامی یا معاشرتی قوانین میں جس طرح قتل کا الزام لوگ لگاتے ہیں جھوٹا ایک دوسرے پر، اس طرح بدکاری کا الزام بھی لگتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اس بدکاری والے الزام کو بہت زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے، حالانکہ جتنا یہ غلط ہے اتنا ہی کسی پر قتل کا الزام لگانا، کسی پر چوری کا الزام لگانا۔ لیکن یہاں مسئلہ چونکہ دو مسلمان خاندانوں کی ہمیشہ کی عزت و ناموس کا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس کے لیے سخت ترین سزا بیان کی، اور وہ سزا ہے 80 کوڑوں کی۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا دے بدکاری کا، تو یا تو وہ گواہ پیش کرے، ثم لم یاتوا بأربعة شہداء، پھر اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے فاجلدوہم 80 جلدہ، تو پھر ان کو 80 کوڑے کی سزا ملے گی۔ یعنی یا تو الزام ثابت کرو۔ یہ اسلام کے معاشرے کو پاکیزہ اور پاک دامن رکھنے کے جو حدود و قیود بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے اہم ترین حکم یہ ہے۔ یعنی یہاں پر اسلام نہ صرف کسی انسان کے سر توڑنے، کسی انسان کے ہاتھ کاٹنے یا کسی انسان کو قتل کرنے کے تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی نہ صرف جسمانی تحفظ بلکہ اس کے اخلاقیات کا تحفظ، اس کی عزت و ناموس کا تحفظ بھی اسلام کے مقاصد شریعت میں سے۔ قرآن حکیم کوڑوں کی بعد ایک اور سزا ذکر کرتا ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی بھی کبھی ہمیشہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، انہیں یہ متروک الشہادہ ہو جائیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اسلام میں چونکہ گواہ کے لیے بھی ایک معیار ہے، یہ نہیں کہ یہاں کرائے پر جھوٹے گواہ میسر ہو۔ ہماری عدالتوں نظام کے ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گواہی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگ گواہ بننے آتے نہیں، نتیجتاً ہمیں جھوٹے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور عدالت ان کو ایکسپٹ کرتی ہے، اس لیے کہ کوئی اور دستیاب نہیں ہوتا۔ اپنی کوشش کے باوجود پھر بھی عدالتوں میں جھوٹے گواہوں کا راج ہے۔ قرآن حکیم نے یہ سزا جب ارشاد فرمائی، اور اولین معاشرہ جس میں یہ سب قوانین عملاً نافذ ہوئے، جسے ہم حدود کی سزائیں کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جب ان غلطیوں کا کسی سے سرزد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام حدود کی سزائیں ایک خود کے اقرار کی بنیاد پر نافذ کی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اخلاقی تربیت اتنی کی تھی کہ جن لوگوں سے غلطی ہو گئی انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو جرم کے اقرار کے ساتھ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ہم اس واقعے کو جوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگایا گیا تو اس بہتان میں احادیث میں 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ اخلاص میں ہونے کے باوجود منافقین کی اس پروپگنڈے کا شکار ہوئے، مستح، حمنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور ان سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ وہ بھی منافقین کی اس پروپگنڈے کا شکار ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی۔ تو قرآن حکیم سب کا ذکر کرتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں غلطی ہو گئی، سزا مل گئی، اور یا سزا نہیں ملی لیکن توبہ کی ہے۔ انہیں سزا تو اسلامی اجتماعیت سے وابستہ ہے، بعض دفعہ جرم سرزد ہوگا، بہتان کوئی لگائے گا، سزا نہیں مل سکے گی، یہ اسلامی عدالت نہیں ہوگی۔ دونوں صورتوں میں کہ سزا ملے یا نہ ملے لیکن توبہ لازمی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر توبہ مطلوب نہ ہوتا، صرف جرم کی سزا کافی ہوتی تو پہلے آیت میں اس کا ذکر ہو گیا۔ لہذا سزا ملے یا نہ ملے کسی بھی جرم میں، لیکن توبہ ضروری ہے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو اخروی سزا ختم، اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو یہ اخروی معاملہ ہے۔ دنیا میں توبے کے بعد، اعلانیہ توبے کے بعد دوبارہ اگر کوئی جرم کرے گا تو پھر اس جرم کی دوبارہ سزا ملے گی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لی تو آنے والے جرم بھی معاف۔ قرآن حکیم نے فرمایا توبہ اور اس کے بعد اپنی اصلاح۔ سورہ نور 18ویں پارے میں آیت نمبر 6 میں قرآن حکیم میں ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء۔ اب تک بات تھی عام بدکاری کا الزام لگانے کی، اب اگر شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ قرآن حکیم نے فرمایا ان کے لیے لعان کا طریقہ ہوگا، جدائیگی کا ایک طریقہ ہوگا، یا تو گواہ پیش کریں گے جو مرد اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگائے، یا یہ کہے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، یا کوئی بھی اس کا طریقہ، تو یا تو وہ گواہ پیش کرے۔ اگر گواہ نہیں ہے، اگر گواہ ہے تو عدالت آپ سزا پہ عمل درآمد کرائے گی، اگر گواہ نہیں ہے صرف خود کی بات کر الا انفسکم، اپنے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ تو قرآن حکیم نے اس کا طریقہ بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً نافذ کرایا کہ 4 دفعہ ان میں سے ہر شخص گواہی دے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، اور یہ باقاعدہ قسم اٹھا کر کے والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ مرد کہے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس طرح عورت قسم اٹھائے گی، یعنی اگر یہ واقع ہو گیا، مرد نے یہ قسمیں اٹھا لی، تو پھر مرد کو گویا اپنے حصے کا کام پورا کرنے کے بعد مرد کو کوئی سزا نہیں ملے، لیکن اس کے بعد عورت سے یہ سزا ہٹ جاتی ہے اگر وہ بھی اسی طرح قسم اٹھائے۔ یعنی پہلے مرد نے قسم اٹھا لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کے قسم اٹھاتے ہی عورت کو سزا مل جائے یا عورت کو ملزمہ یا مجرمہ سمجھ جائے، بلکہ پھر عورت کو موقع ہوگا کہ وہ 4 مرتبہ یہ گواہی دے، قسم اٹھائے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں مرتبہ یہ عورت کہے گی کہ مجھ پہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر یہ مرد سچا ہے۔ اس کے نتیجے میں سزا تو عورت کو بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے قسم اٹھا لیا، گویا مرد عورت دونوں نے قسم اٹھا لی۔ اب اس کے نتیجے میں وبال فیصلہ آخرت پہ چلا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ قرآن حکیم نے یہ لعان کا حکم دینے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں بچہ ہے
تو بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ منسوب ہوگا ماں کی طرف، باپ پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور بچے کی تربیت، بچے کی تعلیم اسی طرح اسلامی معاشرے میں ہوگی جس طرح باقی بچوں کی ہوگی۔ اس لیے کہ کسی گناہ کے نتیجے میں بچے کا کوئی گناہ یا بچے کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ بڑوں کے اس گناہ اور اس جرم کو چھوٹوں کے انہیں بچوں کا گناہ اور جرم بنا دیتا۔ تو قرآن حکیم نے سورہ نور میں میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے تو اس کا حل قرآن حکیم نے بتایا۔ قرآن حکیم سورہ نور میں جو اہم رہنمائیاں اور قوانین عطا فرما رہا ہے، انہی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم نے واقع عفق کا ذکر کیا آیت نمبر 11 میں۔ واقع عفق کے لفظی معنی تو ہے بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا الزام، بہت بڑا بہتان، کوئی ایسا واقعہ جس کی بالکل کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنو مستلق میں جانے کے بعد واپسی کے موقع پر ہار گم ہونے کے نتیجے میں تھوڑی دیر ٹھہری، باہر جب تلاش کرتی رہی، ہار نہیں ملا، واپس آئی تو قافلہ چل پڑا تھا، اور خود اس کی وجہ بتاتی ہے کہ ہم اس دور میں ہلکے پھلکے تھے، وزن اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جن صحابہ نے ہودج اٹھا کے سواری پہ رکھا ان کو محسوس نہیں ہوا کہ کوئی اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگلے دن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو بخاری کے الفاظ ہے کہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یہ حضرت عائشہ کے الفاظ حدیث ہے جو امام بخاری نے بڑی تفصیل سے اور سب نے ذکر کی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ اس کی انا للہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور میں صفوان کو پردے کے حکم کے نزول سے پہلے سے جانتی تھی، ظاہر ہے اس وقت پردہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس موقع پر چہرہ چھپا لینا اس بات کی علامت ہے کہ چہرہ پردے میں شامل ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ حضرت عائشہ انہوں نے اپنے اونٹ پہ بٹھایا، خود پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ قافلے میں واپس آئے۔ منافقین اور خصوصاً عبداللہ ابن ابی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اور یہ پروپیگنڈا اتنے وسعت کے ساتھ ہوا کہ کچھ مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ تو ہم اس کی حکمتوں پر پہ بات کریں گے۔ پہلے ہم اس بات کو واضح کرتے کہ یہ تھا کتنا گھناؤنا، کتنا متعفن، بدبودار اور غلیظ الزام، اور اس کا ٹارگٹ کتنا بڑا تھا۔ اسلامی نظام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری سیرت، آپ کا سب سے بڑا سرمایہ، اور آپ کا وہ طرح امتیاز جسے معاشرے نے قبول کیا تھا، اور جو مسلمانوں کا سب سے مابہل امتیاز جو خوبی تھی سب سے زیادہ، اسی کو یہاں ٹارگٹ بنائے کہ یہ لوگ تو سب سے زیادہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، عزت و عفت و عصمت کے علمبردار ہیں، لیکن اسلامی تحریک کے سب سے بڑے ذمہ دار جو نبی بھی ہے، ان کا اپنا گھرانہ، اور یہ اپنے گھرانے میں بیوی بھی اس کی بیٹی ہے جو اس اجتماعیت میں نمبر 2 ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بھی ہیں، ان کے اوپر بہتان لگایا گیا۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ، آپ کی تکلیف کو، کہ دعوت کی اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ دشمن نے بدر میں حملہ کیا، احد میں مقابلہ ہوا، وہ سب جنگیں ہوتی رہی، نقصانات بھی اٹھاتے رہے، لیکن جو دل کو زخمی کر دینے والی بات ہے زیادہ گہرائی سے، وہ کسی شخص کے یا کسی فرد کے عزت پہ حملہ آور ہونا، اور یہ دشمنی کا بھی سب سے گھٹیا ترین طریقہ ہے کہ کوئی اپنے مخالف کی عزت کو دشمنی کی بنیاد بنائے اور اس کو اچھالنا شروع کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات سیکھنی چاہیے
کہ کسی کے گھر کے کسی گھرانے کی کسی خاتون پر بہن بیٹی پر الزام لگے تو وہ لمحہ بھر میں جذبات میں آ کر فوراً ہی کوئی اقدام نہ اٹھائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باغیرت نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو والد کے گھر بھیجا، اس دوران مختلف صحابہ سے مشورہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی تک۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا تو دیں گے، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ اسے قرآن کا متن کا حصہ بنائے۔ لیکن اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو قرآن کا حصہ بنانے میں حکمتیں کتنی پوشیدہ ہے، کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان خاندانوں میں جب جب شیطان ایسی رخنہ اندازی کرے گا تو ہماری یہ رہنمائی، نمون عمل، مشعل راہ، نقش پا پہلے سے موجود ہے، ویسی رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور خصوصاً جن لوگوں نے الزام لگایا، میں نے جن 3 صحابہ کا ذکر، جن میں سے ایک خاتون ہے اور 2 مرد ہے، ان میں سے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ اس کو کیوں آنے دیتی ہے اپنے پاس، اس نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، تو ہمارے محدثین نے جو احادیث نقل کیے ہیں اس میں اس کی وضاحت ہے۔ عائشہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ نے معاف کر دیا انہیں، ان کی جو غلطی تھی ان کے سزا ہونے کے بعد ظاہر ہے دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، ہم کسی خاتون کے اس احساسات کو محسوس کر سکتے ہیں جن کے بارے میں کوئی شخص یہ الزام لگائے، بعد میں الزام غلط ثابت ہو۔ انہوں نے کہا ہاں کہ اندھے ہونے سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت حسان نابینا ہو گئے تھے آخر میں، تو حضرت عائشہ نے اس بارے میں فرمایا، یعنی آپ کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں الزام تراشی کی، حضرت عائشہ نے بعد میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ ان کے لیے کوئی برائی اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں مخلصین سے بھی غلطی ہوتی ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو رد عمل میں کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بہت بڑا الزام لگایا یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے، لیکن تم یہ نہیں سمجھنا، لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم۔ قرآن حکیم فرماتے اس میں تمہارے لیے بڑا خیر تھا، بہت کچھ لوگ کھل کر سامنے آ گئے، منافقت واضح ہو گئی اور تمہارے لیے رہنمائی مل گئی، اور سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ کو پاک دامنی کے وہ سرٹیفائیڈ پوزیشن مل گئی جو شاید کسی اور کو نہ ملی۔ قرآن حکیم نے فرمایا ان لوگوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا جنہوں نے یہ الزام لگایا۔ اب قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے کہ ایسا ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا، لولا اس سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا، تمہاری تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد اور عورتوں کا گمان خیال اپنے بارے میں ہمیشہ خیر کا ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ ایک تو یہاں مومن اور مومن کو الگ الگ دوبارہ ذکر کرنے کا مقصود تاکید ہے، ورنہ مومنین میں سب شامل تھے۔ صرف یہ وضاحت کہ چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، مومن ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے گا۔ بدگمانی کی ممانعت صرف مخصوص چیزوں میں نہیں، اخلاقیات میں بھی ہے، ہر معاملے میں۔ کسی چھوٹی بات پر ہم جو بات کا بتنگڑ یا رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کی پوری زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم ظن المؤمنین خیرہ کی بنیاد پر کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا وہ یا تو 4 گواہ لے آتے، اور اگر گواہ نہیں
تو یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے شمار ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کی رحمت کا فیصلہ نہ ہوتا تمہارے بارے میں تو تم میں نے جو کچھ کیا اس کی سخت ترین سزا مل جاتی۔ جب تم اپنی زبانیں اور اپنے منہ سے وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور قرآن حکیم فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَنِيئًا، تم اسے بہت ہلکا اور آسان سمجھ رہے تھے۔ قرآن حکیم نفسیات کا ذکر کر کہ کسی کی عزت کے بارے میں بہتان لگانا تم اس کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ الزام سنا تو تم کہتے کہ اللہ کی توبہ، یہ بہتان ہے، ہم ایسی کوئی بات نہیں۔ یعدکم اللہ، اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ اگر ایسا کرو گے تو تم گوئے اس جرم میں اسی طرح شامل ہوں گے، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو دوبارہ کبھی اس کا حصہ نہیں بننا۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کر بیان کرتا ہے۔ واقع افک نے ایک تو یہ بات سمجھا دی کہ مسلمان معاشرے میں کسی کے بارے میں بھی شیطان کسی سے کوئی بہتان ترازی کر سکتا ہے، لیکن اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو اشتعال اور جذبات میں نہیں آنا چاہیے، پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے۔ اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ موجود ہے تو سزا اور جزا کا فیصلہ اجتماعیت کرے گی، فرد کو سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، تو کیا ہم جا کر لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ میری بیوی حالت بدکاری میں ہے اور یہ 4 گواہ تم لوگ گواہی دو، اور اگر ہم اس کو مارتے ہیں تو آپ سزا دیتے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تم سے زیادہ غیرت والا ہے، لہٰذا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کی جان سے کھیلنا یا محض بہتان لگا کر کسی کی جان لینا، خصوصاً فرد کو سزا دینے کا حق نہیں۔ یہ اجتماعیت، سزائے مفید تب ہوتی ہے جب اجتماعیت اس کو لاگو کرے، اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اگر فرد سزاؤں پر عمل درآمد شروع کرتا ہے تو سزائے انتقام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر لڑکی والے بدلہ لیں گے، پھر لڑکے والے بدلہ لیں گے، اور اس طرح جنگ لڑائی کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ نور میں ایک اور حکم ارشاد فرمایا اسی سے ملتا جلتا، کہ جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب فحاشی کے مختلف درجے، کم از کم درجہ کیا ہے؟ کسی کی بہن بیٹی کی تصاویر کو نمایاں کر کے، خوبصورت کر کے شائع کرنا۔ اب یہ جرم پاکستان میں جن اداروں نے سب سے پہلے شروع کیا، چاہے وہ اخبار جہاں ہو یا باقی اس کے بعد کی تمام کی ادارے، تو یہ مسلمانوں کے اندر فحاشی کی ایک چھوٹی سی مثال ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد تو کوئی رسالہ اس کے بغیر شائع نہیں ہوتا رہا۔ اور پھر اب میڈیا نے جس طرح، اور یہی سرمایہ دارانہ نظام کا باقاعدہ فلسفہ ہے کہ عورت کو اشتہار کا ذریعہ بنایا جائے، چاہے اشتہار ٹرک کے ٹائروں والا کیوں نہ ہو۔ عورت کو استقبالیہ پر صرف خوش آمدید کہنے یا ہوائی جہاز میں مہمانوں کے لیے ایئر ہوسٹس کے طور پر، اور ایسی تمام گھر کے باہر کی جگہوں میں ان سے وہ کام لینا کہ جو ان کو گھر کے اندر تو برا لگے، اور اس کو کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور جب ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں تو اس میں پورا مغرب شامل ہے، چاہے وہ سوشلزم کی شکل میں ہو یا نیشنلزم کی شکل میں ہو، کہ عورت کے لیے گھر میں کام کرنا تو اچھا نہیں ہے، وہ صرف ملازمہ بن جاتی ہے، لیکن یہی کام جب وہ ریوسٹی کے طور پر، یا جتنے جابز ہے ہمارے ملک میں بھی، ایک ہی جاب، ایک ہی جیسی ذمہ داری پر، ایک ہی جیسے تعلیم کے تقاضے کے باوجود اگر مرد اس جاب پر ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ، عورت ہے تو اس کی تنخواہ کم۔ اس طرح اسلام نے جو حقوق دیے ہیں
اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تو بات نہ کرنا، لیکن جو ظاہراً حقوق اور یا اقبال کے الفاظ میں ظاہری آزادی اور حقیقی جبر یا غلامی، کہ بظاہر تو آزادی ہے لیکن دراصل غلامی کی کیفیات ہے، اس سے نکالنا۔ ان میں سے ایک ہے عورت کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھنا اور جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا، اور اب چونکہ یہ بات اس سے زیادہ گہرائی میں چلی گئی، بچے اور بچیاں اور کم عمری سے لے کر اور اس کی باقاعدہ قیمتوں کے تعین کے ساتھ قرآن کریم نے فرمایا جو مسلمانوں میں فحش چاہتا ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی انقلاب، اقامت دین کی اہم ترین ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے عزتوں کو محفوظ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست، اقامت دین کا معاشرہ ہونا چاہیے، نہیں تو نسلیں ہماری بھی اسی طرح خراب ہو جائے گی جس طرح سرمایہ دارانہ نظام اپنے ہاں کر چکا ہے، اور فحاشی کی اس انتہا پر آ جائے گی کہ پھر یہ فحاشی اور برائی کی بجائے معاشرتی سٹیٹس یا اسٹیٹ سمبل بن جائے گا، اور لوگ معاشرے میں فخر کریں گے کہ کس کے حالت کس کے مقابلے میں کتنی زیادہ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے عزتوں کا، عفتوں کا، خاندانوں کا اور ہمارے سب کے بچوں کا، بچیوں کے عزت و ناموس کا محافظ بنے۔ یہی اس آیت کی تعلیم بھی ہے کہ ہمیں ابھی سے یہ فکر کرنی بھی ہے، سکھانی بھی ہے اور منتقل بھی کرنی ہے۔ قرآن کریم اس فحاشی کو شیطانی اعمال سے تعبیر کرتا ہے کہ شیطان یہ حکم دیتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ فحاشی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہر فحاشی بیراروی کو دیکھے تو انجام وہی جاتا ہے جہاں اللہ سے بغاوت موجود ہو۔ قرآن کریم نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، خصوصاً وہ اوقات جو سونے کے ہیں، جو آرام کرنے کے ہیں، اس میں اور اجازت سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ سلام اجازت نہیں ہے، سلام کر کے اجازت مانگنا اور پھر داخل ہونا۔ ہاں، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر ایسی جگہ ہو جو عام پبلک کے استعمال کی ہو، رہائشی ایریا نہ ہو، تو وہاں پر داخل ہونے کے لیے جو اجازت کا اگر کوئی معقول طریقہ وہاں موجود ہے تو وہ، نہیں تو وہاں بغیر اجازت، جیسے اسپتال جاتے ہوئے کیونکہ سب لوگ جاتے ہیں، جو الگ سے کوئی ادارے ہوتے ہیں اس میں سب لوگ جاتے ہیں، تو اس میں رہائشی اور غیر رہائشی، پبلک اور ذاتی استعمال کی جو جگہ ہے اس کا فرق ہے۔ سورہ نور عزتوں کے، عفتوں کے اور حیا کی نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ یغض من ابصارہم، یہ نگاہیں جتنی جھکی ہوئی ہوں گی اتنی ہی حفاظت ہوگی عزتوں کی، عصمتوں کی۔ لیکن قرآن حکیم اس حکم کی ترتیب جس حکیمانہ انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین سے کہیے، پہلے یہ تو، اس کے بعد آیت نمبر 31 میں ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، مومن عورتوں سے کہیے، مومنات سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ حکم مردوں سے پہلے ہے، یعنی اولیت اس میں یہ ہے کہ مرد اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے اور اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور پھر خواتین سے یہی حکم ہے۔ اس سے جو نتیجہ نکلا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی معاشرے کے مرد تو پاک دامن ہو اور عورتیں پاک دامن نہ رہے، اور اس طرح بالعکس بھی ہے، اگر پاک دامنی ایک طرف پامال ہوگی تو دوسری طرف بھی پامال ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا۔ یہاں قرآن حکیم یہ بنیادی حکم تو دونوں کو دیتا ہے،
لیکن اس میں نگاہ جھکائے رکھنے میں جو فرق ہے وہ اس کے بعد کے مرحلے میں کہ قرآن حکیم نے پردے میں جو فرق رکھا ہے مرد عورت میں، یہاں تک حکم پاک دامنی کا نگاہ نیچے رکھنے کا دونوں کے لیے برابر ہے. پھر فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر جو اس سے پہلے اچانک ظاہر ہو جائے بے اختیار. الا ما ظہر منہا سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہوتا رہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس لفظ کی بہت بہترین وضاحت کی ہے کہ ما ظہر ماضی کا صیغہ ہے کہ جو ارادے کے بغیر کبھی ہوا کی وجہ سے چہرے سے کپڑا اٹھ جائے، یا ارادہ نہیں ہے لیکن جہاں ارادہ ہے سوچ سمجھ ہے، اب وہاں کوئی کھلا رکھے چہرہ تو اسلامی احکامات کے روح سے یہ غلط ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ چہرہ پردے میں شامل ہے، اور اگر مقصود ہوتا کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے تو حکم ماضی کے بجائے مضارع کے صیغے سے دیا جاتا اور پھر گویا اس کی گنجائش نکل آتی. قرآن حکیم مسلمان خواتین کو چہرے کے بعد حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے سینے کو، سامنے کے حصے کو ڈانپ کر رکھے. لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اپنی زینت، ایک زینت چھپانے کا حکم ہے. زینت کو تو ظاہر کیا جاتا ہے یا اس کا درجہ ہے. ایک وہ زینت ہے جو شوہر کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، ایک وہ زینت ہے جو بھائیوں کے ساتھ، والد کے ساتھ، یعنی جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن ایک وہ زینت ہے جو عام معاشرے سے بھی چھپا کے رکھنا ہے. تو اجنبی اور رشتہ دار، یعنی ایک درجہ اجنبیوں کا ہے، ایک درجہ عام رشتہ داروں کا ہے، ایک درجہ ان رشتہ داروں کا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرمت میں سب سے قریب ہے، اور ایک رشتہ یا ایک درجہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ زینت ظاہر کرنے کا. تو یہ چاروں درجے، اجنبی اور عام رشتہ دار، حرمت والے رشتہ دار اور شوہر، یہ چار درجے ہیں. ان میں سے یہ فرق کے مراتب رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن حکیم ان کا ذکر فرماتا ہے کہ شوہر، باپ اور یا شوہروں کے باپ یا بیٹے یا اپنے شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا بھائیوں کے بیٹے یا اپنی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یہ لفظ بڑا اہم ہے کہ قرآن حکیم مسلمان عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمان باقی عورتوں کے ساتھ پردہ نہیں ہے. ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پھر درجہ ہے. ہم نے 4 درجوں کا ذکر کیا. ایک درجہ عورتیں آپس میں کس حد تک زینت کھول سکتی ہے. اس سے ہمارے فقہا نے ایک اصول یہ نکلا کہ وہ خواتین جو مسلمان معاشرے میں اندر مسلمان عورتوں کی طرح نہیں رہتی، یعنی یا تو وہ غیر مسلم ہو، پردے کا بالکل خیال نہیں رکھتی، عزت و عفت کا خیال نہ رکھتی ہو، یا مسلمان ہو اور اس طرح کی کیفیت میں ہو، تو ان سے بھی پردہ رہنا. لیکن یہ ایک بڑا معیار ہے. لیکن قرآن حکیم عورتوں کا ذکر کر کے کہ گویا عورتوں سے بھی پردہ کے کچھ حدود ہوں گے. اس سے سبق جو ملتا ہے وہ مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان مرد بھی ایک دوسرے کے ساتھ یا سامنے
اور مسلمان عورتیں بھی ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ اس درجے کی نہیں ہوگی جس درجے کی لوگ شوہر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بے پردہ ہوتے. قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ بچے جو ابھی نابالغ ہے یا انہیں یہ فرق کا پتہ نہیں ہے یا وہ عورتوں کے ان معاملات سے ابھی واقف نہیں، تو ظاہر ہے ان پر اب یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. لیکن جو ہی یہ پتہ چلے کہ اب اس بچے کی عمر یا ماحول کی وجہ سے وہ پردے کی ان سب چیزوں کو جانتا ہے تو پھر ان سے پردہ اختیار کیا جائے. بہت سارے تفصیلات ہے اس موضوع کے، لیکن ہمارا وقت محدود ہونے کے لحاظ سے ہم چند اہم نکات کا صرف ذکر کر پائے. قرآن حکیم سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ ذکر کر کے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں نکاح کا حکم ہے، نکاح کرنا. تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں ان کو نکاح کرنا چاہیے. اس میں عمر، اس میں معاشرتی سٹیٹس یا باقی چیزوں کو ترجیح دینا، یعنی اصل ترجیح ہے نکاح کا ہونا. یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج، ایک بات کہ بھائی بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تب شادی کریں گے. اب بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں پاتا، والدین کے اپنے پاؤں قبر پہنچ جاتے ہیں، نتیجتاً بعد میں پریشانیاں ہوتی ہے. تو جو پہلا مناسب رشتہ ملے اسے کسی عذر شرعی کے بغیر مسترد کرنا صرف معاشرتی یا معاشی سٹیٹس کی وجہ سے یہ درست رویہ نہیں ہے. نکاح اولین ترجیح ہے مسلمان معاشرے میں. قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، لیکن تم نکاح کرو. اور یہاں تک کہ قرآن حکیم نے فرمایا جو غلام باندے یا مرد غلام تمہارے اختیار میں ہے اور وہ نکاح کرنا چاہے تو تم انہیں نہیں روکو نکاح سے، ان کو بھی نکاح کا اختیار دو اور ان کو بھی نکاح کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اپنے غلاموں سے بدکاریاں نہ کراؤ، انہیں ان سے معاوضہ لے کر. عربوں میں یہ بات عام تھی کہ لوگ غلام رکھتے تھے باندیوں کی شکل میں، کنیزیں رکھتے تھے اور ان سے پیشہ کراتے تھے. قرآن حکیم نے اس کی ممانعت کر دی کہ تم دنیا چاہتے ہو. اب معاشرہ ایسا نہیں چلے گا جیسے اسلام سے پہلے تمہارا چل رہا تھا. پھر قرآن حکیم سورہ نور کی آیت نمبر 35 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ اللہ کا نور وہ اس طرح ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کا نور. گویا کہ ہم ایک چراغ، ایک روشنی کرتے ہیں جو ایک شیشے کے اندر، اور وہ چراغ کو پھر ایک اور بڑے شیشے میں رکھتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ انہا کوکب دری، ایک چمکدار شیشہ. آج بھی جب ہم اپنے بلب کے گرد ایک چمکدار پٹی سفید لگاتے ہیں تو روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور اسی کی بنیاد پر زیادہ روشنی ملتی ہے. قرآن حکیم اس نور کی جو مثال دے رہے ہیں اور اس آیت کی تفسیر ہمارے مختلف مفسرین نے خصوصاً اردو میں جس ادیبانہ انداز میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفہیم القرآن کا یہ مقام یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس میں مولانا نے اللہ کی اس نور کی وضاحت کی، اور اللہ کی اس نور کا مطلب اللہ کا دین ہے. وہ اتنا چمکدار واضح کہ زندگی کے ہر گوشے کو اس نے منور کیا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جلتا ہے اس تیل سے جو مبارک زیتون والا ہے، لا شرقیہ لا غربیہ. یہ دین یہ نہ تو مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، یہ آفاقی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ نور علی نور ہے، یعنی چمک، مزید چمک، روشنی در روشنی، نور در نور ہے، انسانی معاشروں کو اپنی انتہائی گہری وسعتوں کے ساتھ روشن کرنے والی. قرآن حکیم مومنوں کی مثال ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
آیت نمبر 55۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جس طرح کہ تم سے پہلے والوں کو دی ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، ہم تمہیں زمین پہ تمکن عطا کریں گے۔ خلافت، تمکن، اقتدار اعلیٰ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالادستی قرآن و سنت کی، یا قرآن و سنت کے سپریم اتھارٹی ہونے کی، اور باقی سب لوگ چاہے وہ صدر مملکت ہو، خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ قرآن و سنت کی اس طرح تابع، تمام معاملات مشاورت سے طے ہو اور خلافت ہو۔ ہمارے ہاں نظام حیات کے لحاظ سے مسلمانوں میں 3 تصورات ہیں۔ ایک تصور خلیفہ کا ہے جو جمہور اہل سنت کی رائے ہے، اور امت مسلمہ میں شروع میں یہی تصور رہا۔ بعد میں اس تصور کو ایک طرف امامت سے بدل دیا گیا کہ نہیں یہ تو خاندان اور نسل میں چلے گا، اور دوسری طرف اس کو ملوکیت سے بدلا گیا۔ یہ امامت اور ملوکیت دونوں نسلوں کی بنیاد پر چلنے والے ہیں، جن میں بالادستی ان خاندانوں کی ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ امامت میں وہ ائمہ اطہار اور یا خاندان نبوت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ملوکیت میں اپنے خاندانوں کو۔ اسلام کا حقیقی تصور ہے خلافت کا، اور خلافت کی یہ 4 بنیادی خصوصیات ہے کہ اس میں سب مسلمان بنیادی لحاظ سے یکساں برابری لحاظ سے آگے بڑھنے کی استعداد بھی رکھتے ہو، اور کوئی شخص دوسرے کی کسی حق کو پامال بھی نہ کرے۔ قرآن حکیم حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، سورہ نور میں ایک رہنمائی، اور وہ گھر میں رہنے والے غلام اور باندیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ یہ جو 3 اوقات ہے، خصوصاً فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور عشاء کے بعد، یعنی جو سونے کے اوقات ہے، جو بیڈ روم میں گزارنے کے اوقات ہے، اس میں وہ ان خلوت والے کمرے میں اگر کسی نے جانا ہے جو اجازت لازمی لے کر جائے، کیونکہ بالعموم لوگ سوتے ہیں، کوئی کس کیفیت میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کس گہرائی سے ہماری گھریلو زندگی کی تعمیر اور تربیت کرتا ہے۔ قرآن حکیم سورہ نور میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم مسلمان ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھا سکتے ہو، لیکن اس میں اجازت، اس میں چوری، یہ سب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ قرآن حکیم نے جو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں سے، اپنے والدین کے گھروں سے، اپنے ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، یعنی جو خاندان ہے ایک دوسرے، وہاں جا کر انسان کھا سکتا ہے، اور اسی طرح جو دوست ہے ان کے ہاں بھی آپ جا کر کھا سکتے ہیں، لیکن جب جاؤ تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کر لیا کرو، تحیۃ من عند اللہ ہے، اور اس میں مبارکۃ طیبہ، اس لیے پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے اور یہ پورا کرنا چاہیے، اور اس کا اجر بھی پورا ملتا ہے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اعلان بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے کہ میری طرف سے بھی پوری سلامتی تم کو میسر ہوگی۔ اور اس لیے قرآن حکیم سورہ نور میں اس کے بعد مومنوں کو اجتماعی زندگی کے آداب بتاتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کی محفلوں میں جب شریک ہوں گے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کہ جب یہ رسول کے ساتھ یا آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ حکم عام بھی ہے، کسی اہم معاملے میں اگر بیٹھے ہو تو بغیر اجازت کے مجلس سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، یہ ہے مجلس کے آداب۔ قرآن حکیم خاندان کی طرح مجلس کہتے ہو، چاہے یہ مجلس عام ہو یا مجلس خاص ہو، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک ذمہ دار ہوگا، اس کی اجازت سے اٹھ کر جا سکتے تاکہ اجتماعیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا جو مقام نبوت کا تقاضا بھی ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول کو نہ بلاؤ۔ اور محدثین و فقہا نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دینی محفل، قرآن و سنت کے درس کی جو محفل ہوتی ہے،
یہ بھی محفل رسول کی طرح ہے۔ سورہ حجرات میں اس بات کی مزید وضاحت قرآن حکیم نے کی ہے، تو ہم وہاں پر اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان 18ویں پارے میں توحید، قرآن کی حقانیت اور رسالت اور قیامت، یہ مضامین سورہ فرقان کی بھی ہے۔ اس ہر موضوع پر، یعنی توحید، رسالت، آخرت اور قرآن، اس پہ ہم پہلے بات جگہ جگہ تفصیلاً کر چکے ہیں۔ یہاں پر ہمارا وقت پورا ہوتا ہے تو ہم سورہ فرقان کے مضامین کے اندرونی حصوں کو نہیں لے پا سکیں گے۔ آج کے پارہ نمبر 18 میں ہم نے قرآن حکیم کی جو مفاہیم و نکات سمجھے ہیں، ان میں ہمارے کرنے کا کام، ہمارے سیکھنے کا کام، ہمارے سر انجام دینے کا کام اور زندگیوں میں اپنانے کا کام، وہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ تجارت میں یا کسی بھی اور کام میں جب مصروف ہوتے ہیں، اپنے لیے رزق حلال حاصل کرتے ہیں، تو تب بھی اللہ کے ذکر سے رکتے نہیں ہیں، اور ان کی یہ تمام مشاغل بھی جاری رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا، اللہ کا ذکر، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور آخرت کا خوف، یہ وہ امور ہے جو دنیا کے ہر معاملے میں سر انجام دیتے ہوئے کسی بھی کام کو ہم ساتھ جاری رکھیں۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کسی بھی حال میں، اللہ کی یاد کسی بھی حال میں فراموش نہیں ہونی۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یا ہم زندگی کا اپنے شعبے میں کوئی بھی کام سر انجام دے رہے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے اور ہر شخص کو رزق حلال کمانے کا شریعت حکم دیتا ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی مشغلہ، کوئی بھی معاشرتی ذمہ داری، وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور پھر اللہ کی یاد کے جتنے طریقے ہیں، یہاں 3 طریقوں کا ذکر ہوا: اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، یعنی اپنے مالی عبادات اور اپنے جسمانی عبادات، اور پھر فرمایا آخرت کا خوف انہیں ہمیشہ رہے گا، اور یہی آخرت کا خوف انہیں تجارت میں اور دیگر تمام امور میں راہ راست پر رکھنے کا سبب ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں آج کا سبق، ہر حال میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید، تمنا اور اس کی خوشی اور اس کی یاد دہانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔